الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما budak kontrol kamu. ولا يؤوده ولا يؤوده حفظ apa tadi sebentar terus baca apa tadi ولا يؤوده pakai dal ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Salah huruf ini. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك lagi. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت
قال إبراهيم Zikirnya فإن jangan lupa. الله Nah, يأتي ini udah bagus بالشمس nih, من ngaji. المشرق فأت بها من Kalau ada halangan, المغرب فبهت bilang aja. الذي كفر Ya, supaya nggak ada والله ini, لا يهدي القوم prasangka. الظالمين Ya. كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال كم لبثت Habis. لبثت Nah, coba بت bis. بث قال كم لبثت Bis. Oh, coba kata dulu, bis. بث Nah, bis. بث Nah. Qala kam? قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال كم لبثت 100 عام Salah. قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال لبثت يوما Salah, pikir dulu. 2 kali ya, pikir dulu. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد Udah bisa ngatur waktu belum? Udah bisa ngatur waktu belum? قال أولم يروا أن Udah mulai. Hatinya dibersihkan ya. قال Jangan لبثت ada يوما أو بعض يوم ngompol, kesal segala macam. Ya. قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال كم Lu لبثت sama Om ikut juga. قال لبثت يوما أو بعض Komplain di masjid. Pas tepatnya katanya mau terus ventilasi darah kurang makanya satu bapaknya juga pengurus Nah, terus dia punya ini nggak? Punya tempat nggak? أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته Pindah tempat, الله kasih tempat lain, harus ada solusinya. قال كم لبثت Ada tempat lain قال لبثت يوما solusinya. أو بعض يوم Ya, tetap قال keberatan di sana. أو بعض يوم Udah izin belum sama yang punya tempat? Udah. قال كم لبثت 100 عام Masjid. قال كم لبثت yang warung depan Oh ya, di masjid bukan? Diatur ya, jangan sampai. Udah belum? قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال لبثت Qala bal labitha mi'ata amin. Ini gara-gara dibenerin apa memang macet? قال كم لبثت قال لبثت قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال فخذ أولم تؤمن قال بل قال أولم تؤمن قال بلى ولكن قال بلى Betul. قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن Kalau misalnya ini apa namanya? Jadi Restu pas taran sama Ustadz misalnya disuruh baca begini, nah usahakan dengan segenap kemampuan bacanya tetap begitu. Nanti mentang-mentang setelan sama yang lain nggak ketat, asal baca aja yang penting benar hafalannya begitu. Nanti kita nggak ada kemajuan, ya. Di lisan.
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. lagi coba ulangnya, perhatikan langsung diikhfakan di makhrajnya. قال فخذ أربعة قال فخذ Ya. قال فخذ أربعة Min at-tayri fasur. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا Perhatikan dengarnya. ثم ادعهن ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. Jangan begitu, ulang lagi dari awal. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة Mana tadi itu? Ada tadi? Ada bukan? Tadi ada. Lagi ulang lagi. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء Rasa? Nah. والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sekitarnya Jim ya? Jim. Ya, Jim. Kalau dewasa lebih bagus. Ya. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر كمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فأصابه الكبر
فأصابه وأصاب الكبر وله وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وابر أصابها إعصار tiga. أصابها إعصار وابر فأصابها إعصار Tujuh, delapan, sembilan, أصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما Anfiqu, perintahkan dia keluar dari pangkal lisan, jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan. Fokus perhatian di pangkal lisan. Ini benar. Ini anfiqu. Kalau kita nggak fokus masuk ke tenggorokan dia, banyak yang begitu. Wa'afiqhu, jangan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min masih belum, nanti sama jalannya. Yang tadi sendiri itu bagus tadi. ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعظكم الفقر يعظكم salah lagi. الشيطان يعظكم Dal dengan dal jangan dal. الشيطان يعظكم Ya'idukumul الشيطان يعظكم الموت يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعظكم الشيطان يعظكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعظكم منه وفضلا الشيطان يعظكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Ini kenapa macet ini? Gara-gara ngelancarin jus atas, ini jadi nggak kebaca bener apa gimana? Gitu faktornya. Dikejar terus soalnya. Iya, jadinya ini nggak benar ngulangnya. Begitu apa enggak? Ya harusnya ini udah bagus ini harusnya. Terakhir soalnya pas Ustaz dengar itu waktu ujian itu bagus soalnya itu. Nah ini penyebabnya itu pasti ada penyebabnya itu. Berapa kali baca sebelum start? Sebelum start berapa kali baca? Sebelum di start sekarang sama restu dibaca berapa kali? Kemarin berapa? Kemarin 1 kali. Kemarin 1 kali. Ketemu lagi? Ketemu sebelumnya berapa hari? Hari ini hari Selasa dibaca. Itu enggak. Hari Selasa dibaca kan? Berarti kan
Selasa, Rabu dibaca. Sebelumnya berapa lama? Kan kemarinnya Pekan kemarin. Oh, seminggu berarti. Pekan kemarin baca sekali. Pekan sebelumnya dibaca berapa kali? antara 1 atau 2 kali. Harusnya bagus masih. Harusnya lumayan. Apa gemper? Ada gemper nggak? Takut? Takut? Kenapa takut? Coba biasa aja. Tenang. Kan sering setelah sama Ustaz. Coba. Kurang dikit aja, kurang 1 kata. Dek. War. Allah ya'lamukum. Store kan hari ini ya? Kan Allah janji nggak hari ini? Hari ini. Siapa? Mana ini kemarin? Ini. Yang ini? Yang mana? Yang ini apa yang ini? Ya, Yang atas, yang bawah. Yang ini. Cuma 1 juz ulang atau 2? واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعظكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعظكم منه وفضلا Maufiqatan minhu wa fadla. Jadi yang pertama ya'idu. Berarti kan orang Sunda itu tuh bapaknya Ustadz dan beberapa jamaah itu orang Sunda itu biasanya suka ketuker dal sama zal. Contoh tadi wala ya'uduhu ya'udu ya duhu. Yang ini tadi awas. Terusnya juga ya apa? Asyaitonu ya'idu. Apa bedanya? Ya'idu itu berlindung. A'udzu. Yu'idu itu melindungkan. Kalau ya'idu itu berjanji atau menjanjikan. Melindungkan kefakiran. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي Nainnya dikit sempurnakan. فنعما هي إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير
يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير Sempurnakan. وما تنفقون من خير Tenang aja, tenang. وما تنفقون من خير Wamatung fiku. fiku Kadang-kadang yang pertama udah betul. Tapi salah kunya itu. وما تنفقون من خير Wamatung fiku min. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Nah, sebentar. Ada berapa tungfiku, ada berapa tungfikuna di halaman ini? Satu tunfikuna. Nah, sisanya tungfiku. Ada berapa tungfiku? Ada 3. Ada 3 kan? Ini 1 di bawah, di atas 2. Jadi nanti harapannya itu harus diubah. Jadi pola pikirnya harus gini. Pas setoran, jangan mengharapkan mau ini apa namanya setor maju dengan hasil sempurna. Buang jauh-jauh itu. Pas setoran hadap. Nah, aku mau Allah mengajariku sesuatu yang aku belum bisa. Ya, minta sama Allah untuk diajarkan sesuatu yang kita masih lemah. Nah itu, jadi kalau misalnya dikoreksi, oh berarti ini. Nah dengan begitu nanti kita akan ada self defense system. Jadi sistem pertahanan diri akan muncul waktu kita dikoreksi itu. Oh iya, oh ini berarti salahku di sini. Nah kita akan senang. Tapi kalau kita maju pengen sempurna, ada salah, itu kecewa kita. Jelas nggak? Ada perasaan kecewa, ya kan? Kenapa? Karena Restu pengen sempurna maju itu, pengen hasilnya bagus, ya kan? Semua orang begitu. Nah, cuman kita harus berubah dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang lebih buruk, enggak ya? Dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang baik, berubah lagi dari sesuatu yang baik ke sesuatu yang lebih baik. Nah gitu. Jadi nggak semua usaha kita itu buruk. Ada yang usaha kita itu baik, tapi Allah pengen kasih kita lebih baik. Nah itu kita harus senang itu. Nggak? Besok seperti seolah-olah ya Allah usahaku seperti tidak ada hasil. Ya Allah seolah-olah usahaku seperti sia-sia. Maju macet, Terus tadinya mau sehari 2 jus, ini 2 hari 1 jus. Nah kalau kita ada perasaan begitu, itu kita harus beristighfar. Ya, jadi semua yang kita usahakan dan itu baik, ya itu kita syukuri itu dari Allah. Nah cuman Allah pengen ngasih kita sesuatu yang lebih baik lagi, maka kita terima aja. Jadi bahagia atau gelisah atau sedih atau kesal itu tergantung sudut pandang kita tuh. Tergantung sudut pandang itu, tergantung pendapat kita tentang hal tersebut. Contoh ya, guys, contoh. Misalnya kita disuruh nyuci piring segala macam tuh. Sedih kita kan awal. Tiba-tiba dikasih uang. Senang kan, malah sudah saya aja nyuci piring kalau dikasih uang 10.000 misalnya 1 piring. Bener nggak? Awalnya gimana awalnya? Awalnya marah kan, oh lagi mau santai istirahat, oh disuruh cuci piring. Nah itu disebutnya sudut pandang. Nah kita harus pandai mengenal diri kita supaya kita bisa atur dia itu selalu bahagia. Ngerti nggak? Bingung? Ngerti ya? Ngerti nggak? Ini sekarang contohnya begini, kan Restu ada perasaan, ya Allah seolah-olah aku sudah berusaha semampuku mengaji, berusaha siang malam pagi petang, kok kenapa nggak bagus-bagus, ya nggak? Benar nggak? Terus setan sama nafsu bilang, sudahlah, kamu memang nggak berbakat.
Ya kamu memang nggak berbakat. Nah, dia bisikin lagi, udahlah nggak usah ngaji. Nah itu kan walaupun nggak kita dengarkan, tapi kan ada perasaan-perasaan begitu, benar nggak? Nah, caranya bagaimana? Yang tadi itu, ya. Jadi kita harus mengubah mindset kita itu. Misal Ustadz Imam, kalau Ustadz Imam pengen mulus itu, pengen lancar, pengen nggak ada macetnya, tiba-tiba macet, atau misalnya disalahin orang padahal bacanya benar, itu ada perasaan kecewa, perasaan marah, dan itu menunjukkan kita ini nggak ikhlas. Kita belum murni, kita ini belum murni. Karena apa? Karena ya Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jadi walaupun misalnya kita benar bacanya, disalahkan orang, kan kita kan nyembah Allah, bukan nyembah jamaah. Kalau nyembah jamaah ya kecewa kita. Awalnya benar. Kalau kita nyembah Allah, Allah tahu apa yang kita usahakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, kan Allah tahu. Jadi walaupun disalahkan oleh orang, kalau kita benar, Allah Maha tahu. Gitu ya. Jadi yang namanya kita lagi belajar, sebanyak-banyaknya kita harus tahu kesalahan kita. Kalau dikasih tahu orang salah kita di sini, kita harus senang. Sebanyak-banyaknya kita harus tahu. Sampai nanti kita dikasih Allah amanah untuk mengajar. Nah, mudah-mudahan kita nggak salah lagi, karena kita udah banyak salahnya di tempat yang sudah kita sering salah itu. Mudah-mudahan nggak salah lagi. Tapi kalau misalnya masih salah, ya namanya manusia tuh, nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Allah, titik. Makhluk nggak ada yang sempurna. Nabi Muhammad makhluk yang paling baik yang pernah diciptakan oleh Allah. Yang diciptakan oleh Allah tuh Nabi Muhammad itu yang paling baik itu. Itu juga nggak layak disebut Tuhan karena beliau makhluk. Maksudnya apa? Ya maksudnya ya namanya manusia mesti melakukan kesalahan. Contohnya apa? Pernah Rasul misalnya dilupakan oleh Allah, rakaatnya terlupa, akhirnya mengajarkan manusia, oh kalau lupa baca sujud sahwi 2 kali sujud sahwi. Nah gitu. Nah dengan begitu hati kita akan tenang tuh. Kita berani maju, bukan malah takut-takut. Takut maju, takut salah, takut iya nggak berhasil. Ada nggak perasaan begitu? Nah karena kita pengen sempurna, gitu ya. Sip, lanjut lagi. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari. Kalau bisa seperti ini 10 kalau bisa. Falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum dibaca aja, jangan terlalu ini. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum Kita kan sering minal mas. Tapi pas nya jangan ditekan. Mas. Nah, mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Berapa rakaat itu? Nanti disimak. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Wa harrama ar-riba. Tebal. Wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih faman ja'ahu min rabbih faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jangan lupa
Yamhaqullahu riba wa yurbi Habisin. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sebentar. Tadi pas baca riba, nah, nggak sadar kalau kita salah kan? Nah, pasti kasih tahu, oh iya salah. Itu berarti Allah pengen mengajarkan sesuatu yang baru. Contohnya lagi, yamhaqullahu riba. Kita udah tahu bacanya begitu, tapi kita kadang nggak baca begitu. Dulu saat itu pengen setiap maju itu pengen sempurna, sekali maju pengen sempurna, pengen nggak ada salah segala macam. Akhirnya suatu ketika udah selesai belajar sama satu guru, ya. Pas baca, oh bacaanku ini masih belum sempurna. Kenapa dulu guruku tidak benerin gitu? Ada perasaan menyesal. Nah makanya tahu, oh perasaan pengen maju sempurna itu nggak bagus waktu kita lagi belajar, nggak bagus itu. Seharusnya kita itu ingin mencari kesalahan kita sebanyak-banyaknya. Nah, jelas nggak? Jadi bisa jadi kalau misalnya kita ada perasaan pengen sempurna itu malah misalnya dibenerin sama guru, akhirnya guru kita males. Kalau gurunya itu nggak paham, gurunya itu belum kenal kepada Allah, belum sempurna, nah dibiarin aja akhirnya. Nah biarin, nggak mau diajarin. Nah akhirnya kita sendiri yang rugi. Nah akhirnya apa? Oh akhirnya diubah sama ustadz. Pokoknya kalau mau belajar sebanyak-banyaknya ketahui salah itu. Itu namanya kita pribadi pembelajar. Berapa juz? 3? Simak nggak malah? Simak sekarang. Simak ya. Biar ini per hari disimak. Ya. Lanjut. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Terus lagi. إن كنتم مؤمنين. Nah itu lebih sempurna nanti bacaan. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة فنظيرة. Yang pertama betul penyampaiannya, cuman salah dibacanya huruf zal, harusnya Allah. وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى betul penyampaiannya yang pertama فنظيرة. وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى. Nah yang pertama penyampaiannya betul, matnya betul, zi-nya pendek. Tapi salahnya zi, harusnya zi. فنظيرة. وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Nah, sekali lagi. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل. Itu sudah benar bacanya, cuman supaya lebih sempurna ditegasin lagi bidainin. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Jadi pada saat bertemu dengan mim, kita harus tahu kapan dia tawasuk, kapan dia hanya sekedar nempel. Nah, seperti yang tadi, ajalin musam itu semua tawasuk.
ajalin, karena dia idgham dia gunnah. Ajalin ketemu dengan musamma. Nah itu tasdid. Sambil jalan aja. Oh tahu berarti ada kekeliruan di sini gitu. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى Nah katakan أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى kalau وليكتب ya wal yaktub bainakum وليكتب katibun وليكتب كاتب بالعدل bainakum wal yaktub وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى وليكتب كاتب بالعدل ولا يأبى شهداء wala ya'ba katib وليكتب بينكم wal yaktub وليكتب nah itu وليكتب بينكم katibun وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى الشهداء kan wal yaktub jadi wala ya'ba katib وليكتب بينكم وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى katibun ay yaktuba وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب. Nah ini juga berarti sama masih seputar yang kemarin, bahwa ada beberapa kalimat atau ayat itu yang memang kurang membekas di hati kita itu, atau bahkan nggak membekas sama sekali, sehingga ketika kita baca pelan dengan hadir semua anggota tubuh baik jasmani rohani, kita nggak bisa baca. Coba Ustadz kemarin ya, khatamallahu ala, ya kan dia bilang. Nah, kenapa? Karena banyak miripnya itu, dan di sini berarti apa? Berarti itu nggak terlalu menguasai. Karena Allah sayang aja, dikasih tahu sama Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, biasanya itu di juz awal tuh yang begitu. Kenapa? Karena kita sering baca, tapi akhirnya kita pikiran melantur kemana-mana. Nah dengan begini kita tahu, oh walayak ba itu ada dua tuh, walayak ba syuhada, walayak ba katib. Kadang kita nggak memperhatikan, oh iya sekarang berarti ada dua. Ulangi lagi. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى الشهداء ولا يأبى كاتب ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يأبى وليملل الذي عليه الحق وليملل الذي عليه الحق. Belum nambah lagi deh. Belum nambah lagi. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب. Targetnya berapa sepekan itu? Berapa halaman target yang ziyadah? وليملل الذي عليه الحق. Sekarang udah dapat berapa? وليتق الله. Belum. الذي عليه الحق ويتق الله ربه ولا يحسن. Ya segera ya. Mudah-mudahan nggak ngutang-ngutang lagi ya, Day. Stop. Wal yumlil ladzi وليملل الذي عليه الحق wal yattaqillaha rabbahu وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يأبس من خشية
لا يأخذ ولا يبخس وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس من خشية الله. Nah, nanti lanjutin dulu ya. Nggak apa-apa, tenang aja. Nanti kita setoran lagi. Jadi udah banyak nih yang dikasih tahu kan. Pertama wala ya'uduhu. Dal itu asyaitonu ya'idu. Dal juga. Dan Terus sama lagi tadi. Panjang pendeknya ada beberapa tadi. Fihi naru fahtaraqat. Nah, itu juga. Ini memang rada susah ini. Terus tuh kalau misalnya baca dengan cara baca yang sebelumnya, baca dari sini sampai sini, kemungkinan lancar. Lancar kemungkinan. Nah, itulah jawaban kenapa misalnya dulu Gusto pernah sholat, imam kan dihatamin kan, mau coba dihatamin. Sampai juz berapa itu? 3. sekarang kalau misalnya mau dilanjut lagi juz 4 itu baru awal. Nah, tapi kan ada beberapa yang nabrak kan. Nah, itu tuh jawabannya itu tuh. Jawabannya bahwa kita terlalu ngebut bacanya itu dan pikiran kita melayang kemana-mana. Pada saat kita diberhentikan di tempat yang kita nggak biasa berhenti, macet kita. Nah, contohnya Ustaz ya. Baca, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Pas baca u'budu rabbakum, ngeblank gitu. Karena nggak pernah berhenti di sana itu. Nah, pas ngeblank tadi masih ada kesempatan lihat tadi tuh. Tapi pas maju itu baca dulu sebentar ya ayo nasu u'budu rabbakum. Ngeblank artinya lihat dulu. Oh iya. Jadi semakin banyak kita berhenti di tempat yang kita nggak biasa berhenti dengan kecepatan yang pelan, itu semakin bagus hafalan kita. Jelas nggak? Semakin banyak berhenti di tempat yang kita nggak biasa berhenti, maksudnya wakaf nanti tidak lagi ya. Tentunya jangan asal-asal, nggak boleh asal-asal wakaf ini tidak semau-maunya, nggak boleh. Nah itu tuh akan menjadikan hafalan kita semakin bagus. Baca pelan, berhenti di tempat yang nggak biasa kita berhenti banyak-banyak, nanti itu akan semakin menguasai. Tentunya bacanya harus banyak dengan hadir hatinya ya, ruhani hadir. Jelas? Dah nanti maju lagi. Oke, kalau berat 1 juz misalnya setengah juz aja, tapi benar. Nanti Ustaz ziadahnya berapa sehari? Misalnya 5 baris nggak apa-apa. 5 baris, disuruh Ustaz bilang. Disuruh berapa sama Ustaz Yusuf? Saya dulu kan sebelum setelah kan yang pas diujinya kan 1 halaman misalnya. Nah, sekarang enggak. Sekarang misalnya setengah halaman atau 5 baris. Biar ada progres. Tapi yang ini harus benar bacanya. Kalau misalnya mau 1 halaman ziyadah terus setor ulang setengah juz misalnya, nggak ada masalah. Karena yang 10 juz ini sudah lancar itu. Tinggal diulang terus nanti semakin sempurna. Nah, cuman supaya nggak terlalu banyak kelirunya, supaya nggak terlalu sering kelirunya, makanya di store dan dibenerin. Orang dibenerin juga yang wahanallahu wahan wa mardiba sama Ustaz Yusuf dibenerin kepanjangan. Nah, berarti apa? Restu kurang latihannya. Oke, sip. Ada pertanyaan? Enggak.